اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام۔ بہنوں اور بھائیوں، آج کا موضوع جو ہے وہ تنگ لباس، باریک دوپٹہ اور ادھورا لباس پہننے کے متعلق ہے۔ اس بارے میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیان جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ آج جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ سب بہن بھائیوں کو سننے میں تو شاید بہت اچھا لگے، مگر شاید ہی آپ اس پر عمل کریں، اور بعض لوگوں کو اس بیان سے تکلیف بھی بہت ہوگی، کیوں نہ کہ یہ آج یہاں بات ہے عورت کے لباس کی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کون سا لباس، تنگ اور باریک لباس، جسم پر فٹ لباس جو پہن کر بھی بے لباس ہو، ایسا لباس جو آپ نے پہن تو رکھا ہے مگر آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے، جو آپ کے جسم کی خوبصورتی کی وضاحت کر رہا ہے۔ تنگ، باریک اور آدھا لباس آج کل عام ہے اور لوگوں نے اس کو عین شریعت بنا لیا ہے اور اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات برحق ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نجم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ رسول اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ جو کچھ کہتا ہے اس پر اس کے خدا کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے کہ فاطمہ سلام اللہ جلدی کرو، مسجد چلو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بہت رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں رو رہے ہیں اور آوازیں مسجد میں آ رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے جلدی سے پردہ لیا اور اندر گئی۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور سجدے سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ سلام اللہ، آ گئی ہو، چلو بیٹی ہاتھ اٹھاؤ اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگو۔ وہ جہنم میں ہیں اور فرشتوں نے ان کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے اور کوڑے مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں، وہ بہت ہی تکلیف میں ہیں۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اے ابا جان، ان کی غلطی کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میری بہنوں، یہ سزا تو بس باریک دوپٹے کی ہے جس سے آپ کے بال نظر آتے ہیں، مگر جو عورتیں باریک لباس، تنگ لباس اور ننگے سر رہتی ہے، اور ان کی سزا کیا ہوگی، آپ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر کرو۔ مردوں کو یا لوگوں کو خوش نہیں بلکہ خدا اور خدا کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اور خدا کے لیے وہ سب اشیاء، وہ سب چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں ان کو ترک کر دو۔ یہ فیشن، یہ ادھورا لباس، یہ باریک لباس، یہ تنگ لباس، یہ خوشبو لگانا، یہ بازاروں میں جانا، یہ سب آپ کو دنیا میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کر بھی رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا صلہ آپ کو کیا ملے گا، اس بات کا ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں۔ خدا نے آپ کو علم دیا، آپ کو شعور دیا، آپ کو عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کریں۔ کیا آپ قرآن پاک نہیں پڑھتی؟ وہ عورتیں جو اپنے چہروں کو بگاڑتی ہیں، تراشتی ہیں، جو پارلر جاتی ہیں یا پارلرنگ کا کام گھر میں کرتی ہیں، ان عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ شیطان کی حصے دار ہیں، وہ شیطانی عمل کر رہی ہے کہ اپنے چہروں کو بگاڑ رہی ہیں، اور بروز محشر وہ شیطان کے ساتھ ہی ہوں گی۔